سکتا ہوں۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول کو بلاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام ابد رکھا ہے۔ آمین۔ اس کلام میں قدرت، اس کلام میں زندگی، اس کلام میں برکت، اس کلام میں شفا، اس میں آزادی میرے اور آپ کے لیے، اس میں رہائی میرے اور آپ کے لیے، اس میں شفا میرے اور آپ کے لیے، اس میں برکت میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج میں اور آپ اس کلام پر توجہ کریں گے، خدا کی بھلائی، خدا کی قدرت، خدا کی رحمت، خدا کی شفقت، خدا کی برکت میری اور آپ کی زندگی میں آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ اپنے ساتھ والے سے کہیں میں خدا کے کلام پر توجہ کروں گا۔ آمین۔ کیونکہ میری زندگی میں، میرے گھر میں خدا بھلائی لانے کو جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کرنے والا چرچ وہ بھی ستائش کر رہے تھے، خدا کی ہم کے گیت گا رہے تھے، خدا ان کو پریز دے رہے تھے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مجھے اور آپ کو ستائش کرنے والا چرچ بننا۔ کون سا چرچ بننا ہے؟ ستائش کرنے والا، ستائش کرنے والا چرچ۔ میرے ساتھ نکالیے گا دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 20واں باب، دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 20واں باب۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے ستائش میں اور آپ کیوں کریں، گیت میں اور آپ کیوں گائیں، حمد میں اور آپ خدا کی کیوں کریں، اس سے ہوتا کیا ہے۔ دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 20واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ایرام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حصہ سون قمر میں ہے جو عین جلدی ہے۔ اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا، اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشافط یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، ہے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تم سے فریاد کریں گے، اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ سو دیکھ امون اور مواب اور کوئی شہر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ان کے مصر سے نکل آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا۔ دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ ہمارے خدا کیا ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ 3 قومیں اور یہودا کا قبیلہ اکیلا، اور تعداد ان 3 قوموں کے سپاہیوں کی، فوجوں کی اتنی ہے کہ انبوہ کثیر ہے، گنے نہیں جا رہے لوگ۔
اور انہوں نے حملہ کر دیا ہے خدا کی قوم بنی اسرائیل پر، موابی، امونی اور کوئے شہید کے لوگوں نے۔ ایک ہی مقصد ہے، خدا کے لوگوں کو مار دو۔ دعا اور روزے میں ٹھہر کر کہہ رہے ہیں خدا دیکھ تو نے ان کو مارنے نہیں دیا، اور اب یہ ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتی ہیں۔ یہوشافط بادشاہ جو ہے یہ پریشان ہوا۔ کلام میں لکھا ہے، تیسری آیت ہم نے پڑھی، یہوشافط ڈر گیا، خوف کے اندر آ گیا جب اس کو پتا چلا کہ تین فوجی جو ہیں انہوں نے ہمیں گھیر دیا۔ یہ ڈرا، بادشاہ پوزیشن پر، تخت پر، یہودا کا بادشاہ خوف کے اندر آ گیا، اور اب وہ ان اور تھا، جنگ میں تھا۔ جنگیں میری اور آپ کی زندگی کا بھی حصہ ہے۔ کبھی میں اور آپ اپنے بیٹے کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی میں اور آپ کیا کریں، کہاں سے بھی لگاتے ہیں۔ بیٹے کی فیسوں کا مسئلہ، بیٹے کی پڑھائی کا مسئلہ، کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے، اکیڈمی کا مسئلہ، کہاں سے اس مہینے کھانے کے لیے ہم روپیہ لائیں۔ رشتہ داروں کی دوست شادی آ گئی ہے، دوست کا وہاں پر برتھ ڈے آ گئی ہے، اور میں اور پریشان جنگ میں، ان وار کلیسیا جنگ میں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بیماری، تنگی، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، بچے شاید حکم نہیں مانتے، میں اور آپ جنگ میں، میں اور آپ ان وار، دشمن میرے اور آپ کے خلاف منصوبے بناتا۔ جب یہوشافط بادشاہ کنگ سیٹ پر بیٹھا، پوزیشن پر، اسرائیل کا بادشاہ ڈر گیا، خوف کے اندر آ گیا۔ عالم کہتے ہیں کہ کلام میں 365 مرتبہ یہ لکھا ہے، ڈرو نہ، گھبراؤ نہ، خوف نہ کرو، یعنی ہر دن خدا کہہ رہا ہے ساتھ کی، نہ ڈر، نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہوشافط گھبرا گیا، بادشاہ ہو کر بھی یہ مسئلے کا حل نہیں کر پا رہا، میں کیا کروں، اتنی زیادہ فوج، اتنے زیادہ سپاہی، امبوہ کثیر گنے نہیں جا سکتے ہیں، کیا کروں، میرے بدن میں کئی بیماریاں ہیں، میں پوزیشن پر، میں چرچ کا ہیڈ، مجھے مقرر ہیڈ تو مسیح ہے، دنیاوی لحاظ سے بات کر رہے ہیں، پر میں کئی مسئلوں کا حل نہیں کر سکتا۔ یہ آیت کو دیکھیں، عبادت خانے کا سردار، اٹھنا بیٹھنا رومیوں کے درمیان، فقیر فریسیوں کے ساتھ اس کی گفتگو، سردار کائنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص، اور خود عبادت خانے کا سردار کہتا ہے یسوع میرے گھر آ، میری بیٹی اتنی بیمار ہے کہ مرنے کے قریب ہے، تو میرے گھر آ، میرا عہدہ نہیں کچھ کر پا رہا، میرا لوگوں سے رابطہ کچھ نہیں کر پا رہا، میں رومیوں کو جانتا، میں سردار کائنوں کو جانتا، میں فقیر فریسیوں کو جانتا، میں عبادت خانے کا سردار، پر میری بیٹی کا جو معاملہ ہے میں اس کو حل نہیں کر پا رہا۔ ایک دفعہ میں اور آپ دولت بھی رکھتے ہوں گے، میرے اور آپ کے تعلقات بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ پڑے ہوں گے، میں اور آپ بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ میری اپروچ، میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اور میں اور آپ معاملوں کو نہیں حل کر پا رہا۔ ان بات جنگ میں میں اور آپ، یہوشافط ڈر گیا، میں اور آپ کی خوف زدہ ہوتی، جب بیماری آتی، جب تنگی آتی، جب کال آتا، جب مشکلیں آتی، جب پیسے، جب فیسیں، جب کالج کا ایڈمیشن، ہر طرح سے میں اور آپ کیا کریں، اب کیا ہو، میں اور آپ جنگ کے اندر، لیکن یہوشافط آج مجھے آپ کو سکھا رہا ہے، وہ اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں سے لوگ آئے اور خدا سے مدد مانگنے کو آئے۔ ڈر ضرور ہے، فکر ضرور ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہودا کے اندر جوان لڑکیاں ہیں، کماری لڑکیاں ہیں، مسیح میں آگے پیدا ہو، مائیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، میں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرنا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے ماں باپ کیا ہوتا ہے۔ اب یوسف کے اندر، سپاہیوں کے اندر، فوج کے اندر یہ بات چل رہی تھی، ہماری بیٹیوں کو ذلیل کریں گے، ہماری عورتوں کو پکڑ لیں گے، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو مار دیں گے۔ طرح ایک دل سے خدا کا تعلق ہوا، سارا یہودا، سارے شہروں سے لوگ آئے اور خدا کے حضور وہ ٹھہر گئے، اور دل سے خدا کے جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں، خدا ہماری مدد کرے۔
خدا ہمارا ساتھ دے. جب جب خوف آئے یہوشوا سے سیکھیں. آگے میں آپ دیکھیں گے پھر ہوا کیا جب میں آپ چھپتے خدا کے حضور. لکھا ہے دعا میں، اور دوسری بات روزہ کے لیے انہوں نے منادی کرائی. کئی چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں میں آپ دعا کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہی. سنیے گا چرچ، سنیے گا. میرے اور آپ کے کئی معاملے میں آپ دعا کر رہے ہیں، خادموں کو بلا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہے. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، نہیں معاملے ٹھیک ہو رہے. اس کے ساتھ روزہ، دعا اور روزے کس نے منادی کرائی؟ بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹ، گھر کا ہیڈ، باپ ماں. روزہ رکھیں گے ہم، دعا کریں گے ہم دل سے خدا کے طالب ہوں گے. یہ خدا پر بھروسہ کریں. جب میں آپ دعا میں جھکتے نا، میں آپ اس پر بھروسہ کریں. ہاللیلویا. میں آپ خدا پر بھروسہ کریں. جب میں آپ دعا میں، جب میں آپ گھٹنوں کے بعد، جب میں آپ روزے میں، میں آپ اور کسی پر نہیں، میں آپ بشر کو بازو نہیں مان رہے، میں آپ انسان پر توقع نہیں کر رہے، رشتے داروں پر، میں آپ اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھا رہے. جب میں آپ جھکتے دعا میں، جب میں آپ روزے میں ٹھہرتے ستائش کرتے، میری اور آپ کی آنکھیں آسمان کے خدا کی طرف لگ رہی. یہ ٹرسٹ ہے دعا کرنا خدا پر، یہ توکل ہے دعا کرنا خدا پر. میں آپ کی اس پر سارا یہودا خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ کرنا. مشکلوں کے آئے سیکھے یہوشوا سے، آئے سیکھے یہودا سے. جب پریشانیاں، جب بیماریاں، جب تنگیاں، جب مسائل، جب مشکلات، ہم خدا پر بھروسہ کریں گے اور ہم گھٹنوں کے بل ہوں گے. آمین آمین ہاللیلویا. اس کو ایک طرح سے ڈرا تو ضرور، خوفزدہ تو وہ میں اور آپ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے میں یہاں پر یہوشوا خوفزدہ ہے، لیکن اگلے لمحے میں جب وہ گھٹنوں کے بل ہو رہا ہے اور سارے یہودا میں منادی کرا کے دعا اور روزہ رکھ رہا ہے، وہ خدا پر ٹرسٹ کر رہا ہے. اور وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے تعداد زیادہ ہے فوجوں کی، مسئلہ بڑا ہے، فکر بڑی ہے، بڑے لشکر میں گھیرا ہوا ہے، اور خدا تیرے سے بڑے یہ نہیں ہے، میں تیرے سے جڑا ہوں. ہاللیلویا. مسئلہ بڑا، فکر بڑی، پریشانی بڑی، بیماری بڑی، کینسر کی سٹیج آتی، پر خدا میں گھٹنوں کے بل ہو کر اس بات کا اقرار کر رہا ہوں اور تیری ذات پر توکل کر رہا ہوں. مسئلے تیرے سے بڑے نہیں ہیں. ہاللیلویا. فکریں تیرے سے بڑی نہیں ہیں، بیماریاں تیرے سے بڑی نہیں ہیں، مشکلات تیرے سے بڑی نہیں ہیں. تو آل پاورفل ہے. وہ خدا کے ہاتھ پر توکل کر رہا ہے کہ خدا تیرا ہی ہاتھ تو چلانی ہے. وہ ایک طرح سے خدا کے ہاتھ پر توکل کر رہا تھا. ارے اور کسی کے ہاتھ میں کلثوم کو 2 ٹکڑے نہیں کیا، تیرے اور میرے خدا کے ہاتھ میں کلثوم کو 2 ٹکڑے کیا. یہ اس وقت خدا پر بھروسہ کر رہا تھا. ہاللیلویا. اور کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چٹانوں میں سے پانی نہیں نکالا، آسمانوں سے من نہیں برسایا. وہ خدا کے ہاتھ نے، خدا کی قدرت نے ایسا کیا، اور وہ میرا اور آپ کا خدا. ہاللیلویا. تو میرے اور آپ کے بچوں کا خدا، میرے اور آپ کے گھرانوں کا خدا، وہ کرے گا، وہ آئے گا، وہ چھوئے گا اور اپنے ہاتھ کی قدرت کو ظاہر کرے گا. اسی کے ہاتھ میں یہی کی دیوار بنائی ہے. اس پر اپنی دکھ کے اندر، اپنے مسئلوں کے اندر تو پھر مطمئن رہے. میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے اس میں کبھی کلام نہیں سنایا، لیکن مجھے وہ ایک دم میرے سامنے ہے اور ایسے جیسے ایک میسج کیا ہونا شروع ہو گیا. لکھا ہے طوفان کے وقت بھی خدا ہم تک نشین تھا. میں نے اس کی انگلش ورژن جب پڑھی تو وہاں پر لکھا تھا، اب اردو میں تھا کہ طوفان کے وقت بھی خدا ہم تک نشین تھا. یعنی جب طوفان ہے، جب آندھیاں ہیں، جب مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، فکر نہ کریں، اس کے تخت کو جنبش نہیں ہوگی، اس وقت بھی وہ تخت پر ہے. لیکن انگلش بائبل اس کو اور طرح سے کہتے ہیں. انگلش بائبل میں لکھا ہے وہ طوفان پر بیٹھتا ہے. ہاللیلویا. یعنی مشکلیں اس کے پیروں کے نیچے، وہ نیچے ہیں اس کے. پریشانیاں، کوئی بھی حالات ہے، کوئی بھی چیزیں، کسی بھی طرح کے رات ہے، کتنی بھی فوجیں ہوں، ساری دنیا کی فوجیں ہوں. بائبل میں پڑھے مکاشفہ کی کتاب میں خدا نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جھوٹ اور مجبور کی جنگ پر یسوع مسیح غالب ہے. ہاللیلویا. پریشانیاں اس کے نیچے ہیں، وہ بیٹھتا ہے یہاں پر. جب یہ دعا اور روزے میں اکٹھے ہوئے، ہم نے
پڑھا ہے سوریہ آیت بڑی 14 ہے، لکھا تب جماعت کے بیچ یحزیل بن زکریہ بن بنایا بن یائیل بن متنیہ ایک لاوی، بولے گا ایک لاوی، سب بولے گا ایک لاوی، ایک لاوی، لاوی یہ کاہن ہوتے تھے، یہ ورشپرز ہوتے تھے. ہم ستائش کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں. ایک پرستار کہتے ہیں، ایک ستائش کرنے والا کہتے ہیں، ایک لاوی جو تمجید خدا کی کرتا ہے. اب یہ دعا روزے میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک جگہ پر مسئلہ ہے، دوسری جگہ پر یہ دعا روزے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور تیسری جگہ پر روح القدس آتا یہاں پر لکھا ہے. ایک لاوی پر جو بنی آسف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی. ایک ٹائم پر مسئلہ، دوسرے لمحے پر گھٹنوں کے بال ہو کر دعا روزے میں، اور پھر خدا کیا کرتا؟ خدا آسمان کو کھولتا اور خداوند کی روح ایک لاوی پر آتی ہے. خداوند کی روح کس پر آتی ہے؟ ساتھ میں میرا بھائیو، خداوند کی روح کس پر آتی ہے؟ ایک پرستار پر، ایک ورشپر پر، ایک حمد کرنے والے پر، ایک گانے والے پر، ایک جس کے منہ میں خدا کی تمجید، ایک جس کے منہ کو خدا نے راگوں سے بھرا ہوا، اس پر خدا کی روح آتی ہے. یہ ہے جب میں رب فکروں، مسئلوں اور پریشانیوں سے نگاہ ہٹا کر دعا اور روزے میں ٹھہرتے، اگلا کام خدا کرتا. خدا آسمان کھولتا، وہ اپنی روح کو بھیجتا. اس کی روح پانیوں کی سطح پر جوش کرتی تھی اور لکھا ویرانی تھی، سنسانی تھی، لیکن کیوس سے خدا اپنی روح کو نازل کر کے کاسموس میں بدل دیتا. فضا، پانی الگ، اوپر کا پانی، نیچے کا پانی. خدا آرڈر کو، ترتیب کو لے کر آیا. خدا کی ان نبیوں پر، رسولوں پر، خدا کی ان سلسلوں پر زور سے نازل ہوتی، اور وہ بکری کے بچے کی طرح شیر کو چیر ڈالتا تھا. خدا کی ان جگہوں پر آئی اور وہ 300 لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے فتح حاصل کی. وہی خدا کے پاک پر بھی آیا اور ان کے سائے سے لوگ شفا پا جاتے تھے. یہ سیم اسپرٹ جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا. جب میں اور آپ دعا میں چکے، ہاں میرا مسئلہ ہے، میری فکریں ہیں، میری بیماری ہے، میری پریشانی ہے، میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا، میرے بچے نہیں پڑھ رہے، برائی ہمارے محلے میں، شراب ہمارے محلے میں، بدی ہمارے گھروں میں، تب مسئلے پھر میں اور آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں گے. اگلا کام خدا وہ کیا کرے گا؟ اپنی روح کو بھیجے گا. ایک لاوی پر، ایک ورشپر پر، ایک پرستار پر. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ اپنے زندہ خدا کو پکارے اور وہ جواب نہ دے. اس نے اپنی روح کو بھیجا. اب آپ اندازہ لگائیں، فوج نے گھیرا ہوا ہے. فوج کتنی ہے؟ گنی نہیں جا سکتی، بہت زیادہ فوج. ایک بادشاہ یہودا کو لے کر، یہودا کے قبیلے میں 2 قبیلے تھے، بنیامین اور یہودا کو یہودا کا قبیلہ کہا جاتا تھا، اور باقی 10 قبیلوں کو اسرائیل یا شمالی سلطنت کہا جاتا تھا، اور ان کو جنوبی سلطنت کہا جاتا تھا. اب یہ ایک قبیلہ یہودا یہ خدا کے حضور آیا ہے، اور خدا ایک پرستار پر اپنی روح کو بھیج رہا ہے. ہاللیلویا، اپنے حضوری کو بھیج رہا ہے، اپنے جلال کو بھیج رہا ہے. اور خدا نے اس کے ساتھ کلام بدل دیا، اور وہ کہنے لگا ہے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافت، تم سب سنو. خدا تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے بندوں کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ. وہ پہلے ڈرے ہوئے تھے، خدا کا روح آیا، دعا روزے میں ٹھہری، روح القدس آیا ایک لاوی پر، ایک پرستار پر، اور اب خدا کلام کر رہا ہے. کلام کے لیے ایک لفظ ہے گرافے. یہ لکھا ہوا کلام جو ہے، یہ جو موجود ہے کلام، لکھا ہوا کلام. ایک اس کے لفظ ہے لوگاس، اس لکھے ہوئے کلام کے معنی یا مطلب بیان کرنا، ٹھیک ہے. لیکن ایک لفظ ہے کلام کے لیے رحمہ، RHEMA، رحمہ. رحمہ کا مطلب کیا ہے؟ اسی کلام میں سے وقت کے لیے، خاص حالات کے لیے خدا کلام کر دے. اب اس خاص حالات میں جب مسئلہ تھا، جب وہ دعا روز میں ٹھہرے، پاک ایک لاوی پر، ایک پرستار پر آیا، خدا نے رحمہ کلام کیا، خدا نے گرافے نہیں کلام کیا، خدا نے لوگوس نہیں کلام کیا، خدا نے گرافے رحمہ کلام. اور خدا نے کیا کہا؟ نہ ڈرنا، نہ گھبرانا، یہ جنگ تمہاری نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے. ہاللیلویا، بڑا مسئلہ
بڑے عوام، بڑے سپاہی، بڑی فوج نہیں کی جا سکتی. ڈرنا نہیں، گھبرانا نہ، خوف نہ کرنا، خوف زدہ نہ ہونا. جنگ تمہاری نہیں ہے، خدا کہہ رہا جنگ میری ہے. کیونکہ کوئی بندہ جھکا تھا ہوا، کیونکہ کوئی بندہ اور سارا یہودا شہر جھکے تھے خدا کے حضور، روزے میں پھیلے تھے. خدا نے انٹروین کیا، خدا نے مداخلت کی اور خدا کا حکم آیا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جنگ تمہاری نہیں ہے. ہلو چرچ، میں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، آپ کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں. سنیے گا، سب ادھر دھیان کیجیے گا، سب ادھر دھیان کیجیے گا. چہرہ سامنے کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلام سنا دے. پادری غلطی نہ کرتا ہے، غلطی نہ گل سنا دے. سنیں، کلام کہہ رہا ہے تیری فکریں ہیں، تیرے مسئلے ہیں، تیری مشکلیں ہیں، پر یہ کلام آج آپ کے لیے میرے لیے ہے. کلام کہہ رہا ہے جنگ تیری نہیں، میں جنگ تیری نہیں، جنگ آپ کی نہیں ہے. کلام کہہ رہا ہے جنگ میری ہے. بھائیو کلام کہہ رہا ہے جنگ میری، میں لڑوں گا، تم نہیں لڑو گے. یہ کلام خدا نے کیا. اب اور نہیں کیا، وہ تو دلیر ہو گئے. پھر خدا نے پتہ کیا کہا؟ جنگ تمہاری نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے. تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، اینڈ سامنے کھڑے ہو جاؤ. بڑا انبھو ہے، بڑے لوگ ہیں، پر تم ڈرنا نہ. جنگ تمہاری نہیں ہے، خدا کی ہے. سامنا کرنے جانا. دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہی ہے اور دشت یوئے کے سامنے وادی کے سرتم وادی میں. اب آپ اندازہ لگائیں، وہ چڑھائی سے آ رہے تھے، یہ نیچے وادی کے حصے میں، وادی کے سرے پر تم کو ملے گے. تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا. کئی جگہ نہ لڑیں. میں اور آپ کئی مرتبہ خدا کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں. میں اور آپ کئی جگہ لڑ رہے اور میں اور آپ بھاگے، ایماندار ہوتے ہوئے بھی، پادری صاحب ہوتے ہوئے بھی. آج خدا کہہ رہا ہے اپنی ساری فکریں مجھے دے، ساری مطلب ساری. میں میری جگہ لڑوں گا، تجھے نہیں لڑنا پڑے گا. میں اور آپ ایک دفعہ اپنی قوت ضائع کر لیتے، اپنی توانائی ضائع کر لیتے. جنگ میں اور آپ لڑ ہی نہیں سکتے ابلیس سے. جنگ تو پہلے ہی لڑی گئی. سلیپ پر اس نے جان دی، کفارہ دیا، مر گیا، دفن ہوا. تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے. جنگ اس نے پہلے جیت لیا. وہ اے موت تیرا دہن کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. بائبل میں کہا ہے اس نے عبرانی کے خط میں اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا ہے. اور وہاں پر جو یونانی لفظ کا مطلب ہے کس عام کر دیا ہے، اس کے ہتھیار چھینے. خدا کا کام کرے ابلیس کو خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے وسیلہ سے اس نے بربلا تماشا بنایا اور ان حکومتوں کا اس نے بربلا تماشا اور اپنے اوپر سے اتار پھینکا. اب صلیب کے سب سے فتح کا شبد یہاں بجایا جا رہا ہے. کرسیوں کے خط میں لکھا ہے اب چرچ جیتا ہوا، اب چرچ جیت کی طرف، اب چرچ وننگ چرچ. اس لیے چرچ آئے، اس لیے چرچ ورشپ کرے کیونکہ میں فتح کی طرف صلیب پر کفارہ ہو چکا اور یسوع مردوں میں سے جیتا. چرچ ورشپ کرے، چرچ گائے، چرچ خدا میں اور پہلے ہی فتح کی طرف. میں اور آپ فتح دینے کی کوشش کر رہے ہوتے. تمہیں نہیں لڑنا پڑے گا. تمہاری فکریں پریشانیاں ہیں، تمہیں نہیں لڑنا. ارے بھائی اگر میں اور آپ لڑ لیتے تو پھر کفارہ یسوع کو لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو صلیب پر آنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو مردوں میں سے زندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہ جیتا ہے، فتح پہلے ہی گئی اور آپ کی ساتھ ہے. کہتا ہے راستہ نہ ہونا، تم کتار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا. خدا کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. ارے جب میں اور آپ چپ چاپ رہیں گے، آگے اس کو پڑھیں گے پھر انہوں نے کیا کیا. جب میں اور آپ خاموش ہوں گے اور ورشپ کریں گے پھر میں اور آپ خدا کی نجات کو دیکھیں گے. موسیٰ سے خدا نے یہ کہا تھا چپ چاپ کھڑے رہنا، تم خدا کی نجات کے کام دیکھو گے. اور وہاں پر کیا ہوا تھا؟ سمندر کو دو ٹکڑے کیا تھا. پیچھے فوج تھی، ڈر تھا، خطرہ تھا، فوج آگے لگی، لیکن کیا ہوا؟ وہاں پر خدا نے ان کی یہ راستہ جو ہے وہ بنا دیا. اب جب خدا نے یہ کلام کیا، یہ حسبت سرن کو ہوگا زمین کر چکا. کیونکہ خدا نے کیا کہا؟ جنگ تمہاری، جنگ تمہاری، جنگ تمہاری پیسوں کے لیے، فائنانس کے لیے، گھر کے لیے،
نئی جاب کے لیے، باہر کے ملک کے لیے جنگ تمہاری نہیں ہے، خدا کرے گا۔ آمین۔ آمین۔ سنا کی کتاب کی 20 باب کی پہلی 4 آیتیں پڑھیں، مجھے بہت پسند آئی آتی۔ خدا پہلے کہہ چکا تھا جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے تو ان سے ڈرنا جانا۔ یہ بڑی فوج تھی ان سے، رتھ ان کے پاس، خدا کہتا ہے ڈرنا جانا آگے، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا تیرے ساتھ، خداوند کہہ رہا ہے تیرے بڑی فکریں بڑے مسئلے، ڈرنا جانا میں تیرے ساتھ ہوں۔ آگے کہو جب مار گئے جنگ میں تمہاری مٹھ بھیڑ ہونے کو ہو تو کائن فوج کے آدمیوں کے پاس جا کر ان کی طرف مخاطب ہو اور ان سے کہے سنو اے اسرائیلیو، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے مار گئے جنگ میں آئے ہو، تمہارا دل ہراساں نہ ہو، تم خوف نہ کرو، نہ کانپو، نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خدا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے گا۔ خداوند میری طرف سے، خداوند بہن آپ کی طرف سے، خداوند 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 خادموں کی طرف سے، یہ خدا کی طرف خدا کرے گھبرانا نہ، ہراساں نہ ہونا، ڈرنا جانا۔ جب تمہاری مقبل ہو، جب دشمن کے ساتھ تمہارا سامنا ہو، جب کینسر کے ساتھ تمہارا سامنا ہو، مشکلوں پریشانیوں کے ساتھ تمہارا سامنا ہو، مجھ پر توکل کرنا، میں نے جو کلام کیا ہے میں اس کلام سے خدا کہتا ہے کبھی نہیں ہٹتا، تم سامنا کرنا، پریشان نہ ہونا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم ہراساں نہ ہونا، پریشان ہونا۔ خدا کیا کہتا ہے تمہارا خدا تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے خود آپ جانے لگے۔ آمین۔ ایسا خدا ہمارا، ارے دنیا کے لوگ تو محض سنتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں اور سنتے، ہمارا خدا ہماری لیے دے رکھا۔ اس اسپرچول کورنگ والے کہتے ہیں نا میں تاری جنگ لڑا ہوں، بائبل کی الٹ کری، بائبل میں کہیں پر نہیں لکھا کہ پادری کسی کی جنگ لڑے گا، پادری دعا کر سکتا، پادری شفایت کر سکتا ہے، قبر حق دعوی کے پر کبھی کبھی قادر مطلق کے سایہ میں رکھ سکتی، تو کہتا ہے خداوند میری پناہ ہے، خداوند میرا کلا ہے۔ اور اسپرچول کورنگ والے کیا کریں گے کہ پادری کی کورنگ تھلے آ، پادری پہ آپ بدی کر کرے، پادری پہ آپ جھوٹ بول رہا ہے، پادری پہ آپ کئی معاملے سے پھنسے آ، میں میرے اندر کئی کمیاں ہیں، میرے اندر کئی گناہ ہیں، میں آپ کی کمی نہیں بن سکتا ہوں۔ اور پہلی میری چھت نیچے آپ سو آپ ہوں گے، امید تو جو ہے بچائے کہ ساتھ نہیں بچائے گی، میں تو خود کمزور ہوں، میں پلپٹ پر کھڑا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آج بھی غلطیاں کرتا ہوں، میں آپ کی کمی نہیں بن سکتا، میں آپ کے لیے شفایت کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور میں دعا بھی اس کے حضور کروں گا۔ یہ جھوٹی تعلیم ہے، یہ غلط تعلیم ہے۔ اگلے دن کیا ہوا؟ اکیسویں آیت کو دیکھیں، اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر دیا تو لوگوں کو مقرر کیا، کن کو مقرر کیا؟ آپ ساتھ دینا، لوگوں کو مقرر کیا، باقاعدہ مقرر کیا لوگوں کو، جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت کا برکت ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوئی شریک کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کے بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ اب ایک طرف سب نے دیکھ لیا ہوا یہاں پر کیا ہے۔ اگلے دن چڑھائی سے اوپر سے پہاڑ سے بڑی فوج جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ نیچے وادی کے سرے پر کھڑے ہیں، اور یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اب تعداد کتنی ہے گنی نہیں جا سکتی، اور یہ کتنے تھوڑے سے لوگ۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ سپاہی پیچھے تلوار لے کے، برچیاں لے کے، بھالے لے کے، سپاہی پیچھے، اور آگے ہم نے کیا پڑھا؟ مقرر کرتا ہے گانے والوں کو، ورشپ کرنے والوں کو، لاویوں کو۔ کلام کے مطابق میں اور آپ کاہن ہیں، میں اور آپ ورشپ کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے
آگے آگے خداوند کے لیے گائیں، اس کی حمد کریں، کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری اور بولیں کہ اس کی رحمت ابد تک ہے. لیکن جب وہ گانے لگے اب لشکر پیچھے، سپاہی پیچھے، آگے آگے کوائر جا رہی ہے نا عجیب گل، ہے نا عجیب معاملہ. اوپر سے فوج آ رہی ہے، رات ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، برچیاں ان کے پاس. اور یہ یہاں پر لکھا ہے جب یہ گانے لگے انہوں نے اوریجنل زبان میں بلند آواز میں گایا. چرچ میں پاسٹر عمران صاحب گا رہے ہیں ایس اسکیل پہ، ساڈے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے. ایک بلد ساڈے یسوع جی دے خون دی، یہ ورشپ نہیں، یہ بلند آواز سے گانا نہیں. سامنے دشمن آ، ہم نے ستائش کو پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے ستائش یہ سمجھا ہے اے بھائی عمران نہیں کرنی ہے، انہوں مسیح ہر اتوار کے آنے نے انہوں نے جانا ہے. نہیں، ہم نے بھی ستائش کرنا. جب اوپر سے دشمن آ رہا تھا، آگے آگے پایا جا رہی تھی، سورما پیچھے تھے، جن کے پاس بھالے برچیاں تلواریں تھیں وہ پیچھے تھے، آگے آگے پایا جا رہی تھی. اور خدا کا کلام کہتا ہے جب وہ گانے لگے، جب وہ گانے لگے، جب وہ حمد کرنے لگے، اور لکھا ہے خدا نے دشمن کو کنفیوز کیا اور آگے پرتیشیاں ٹیمپل لکھا آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے. آپس میں کنفیوز ہوتا دشمن جب چرچ گاتا، جب چرچ پریس کرتا، جب چرچ ستائش کرتا. یہ آپ اندازہ کریں، وہ اوپر سے آ رہے ہیں اور آگے سے آواز آ رہی ہے، وہ حیران ہو رہے تھے، وہ نعرے لگا کے آ رہے تھے، وہ حیران ہو کہ یہ آگے کیا ہے، یہ دب کی آواز آ رہی ہے، یہ تالیوں کی آواز آ رہی ہے. اور کیا گا کیا رہی تھی؟ اس کی رحمت ابدی ہے، خدا ان کی شکر گزاری کرو، اس کی رحمت ابدی ہے. وہ گیت کیا گا رہے تھے؟ جیسے تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، اور اس طرح گاتے جا رہے تھے. اور وہ حسن تقدس کے ساتھ خدا کی ورشپ کر رہے تھے. دشمن کنفیوز ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی جنگ ہے. ارے جب میں اور آپ گائیں گے، جب میں اور آپ اپنے لبوں کو کھولیں گے، جب میں اور آپ حمد کریں گے، گھر میں فکر، گھر میں بیماری، گھر میں مسئلہ، چرچ گا رہا ہے، بیمار سامنے پڑا، مشکل سامنے ہے، بل سامنے ہے، تکلیفیں بیٹے اور بیٹی کو سے چرچ گائے. یہ اصول یہاں خدا کے کلام میں دوسری تواریخ کی کتاب کے 20ویں باب میں خدا دے رہا ہے. نہیں ڈرے ہو، خدا نے کلام کیا، نہیں گھبرائے ہو، خدا نے کلام کیا. تم گانا گاؤ، تم ورشپ کرو، میں تمہارے دشمنوں کو کنفیوز کر دوں گا. بدرنا ڈر گھر میں لگتا ہے، تصویریں ہیں. ارے گانا شروع کر دیں، ویری سمپل کہنا شروع کر دیں، رب خدا بادشاہ ہے، اور جلال کا بادشاہ ہے. گانا شروع کر دیں، یسوع کا لب میری شفا ہے، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں. گانا شروع کر دیں، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. خدا کی قدرت کے گیت گائیں، خدا کی حمد کے گیت گائیں، جن گیتوں میں خدا کو جلال ملتا. بھائی گانا کر رہے تھے، جلال 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 تیرا ہے، جلال چرچ گائیے، جلال 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 تیرا ہے، خداوند تیری ثنا ہو، خداوند تیرے جلال، شہنشاہ مسیحا خاتم الکمال جلال جلال جلال. ہلیلویا. ایک منٹ ہم پھر اس کو گائیں گے. بیماری ہے، پریشانی، سامنے دشمن ہے، چڑھا چڑھا آ رہا ہے، ایسے جیسے مار دیں گے یہ بیماری، ایسے یہ جیسے یہ حالات مجھے ختم کر دیں گے میرے گھرانے کو، آگے سے آئے آئے ابھی کو مسئلہ کہیں، جلال 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 تیرا ہے. آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کے جلال 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 تیرا ہے.
حمد کر رہے تھے اور اس خدا کو پتہ کیا کر رہے تھے، تیری رحمت ہوتی ہے، تیری رحمت کو ابد کر ہمارے ساتھ۔ پولس اور سیلاس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، منادی کر رہے ہیں فلپی کے علاقے کے اندر، غیب کا روح جو ہے پائتھون کی روح اس کے پیچھے، اور اب وہ ان کو بینڈ ماریں گے اور وہ جیل کے اندر موجود ہیں، ہاتھ اور پاؤں کاٹ میں ٹھوکے ہوئے، سیدھے ہاتھ اس طرح اور پیر بھی سیدھے، مارا گیا، آدھی رات کا ٹائم ہے، سارے تو پریشانی مصیبت آ جائے، کسی خدا کو سنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نام چاہیے میری خدمت کر دے، لیکن بائبل میں لکھا ہے آدھی رات کا ٹائم ہے، بینک لگے ہوئے ہیں، جیل کے اندر ہے، پاؤں اور ہاتھ کاٹ میں ٹوٹ ہوئے، اور لکھا ہے بیڑیوں اور زنجیروں کے نکال رات کو خدا کی ہم کے گیت گا کے شکر گزاری کر رہے تھے، شکایتیں یا صفتاں میں گانے گیت کرنا شکر خدا، شاید کہتے شکریہ ہوا داہی کرو، اور شاید کہتے ہوں تیرا شکر ہم تیری خدمت کرنے کی وجہ سے دکھ اور مصیبتیں اور جیل کے اندر کلام میں لکھا کہ وہ گا رہے تھے، جب وہ گا رہے تھے وہ ایماندار تھے، وہ چرچ تھا، اور وہ دو لوگ جیل کے اندر گا رہے تھے، لیکن ان کی بیٹیاں تو نہیں، جب میں آپ گاتے، جب میں آپ گیت اٹھاتے، جب میں آپ ستائش کرتے، سب سے پہلے میرے اور آپ کے بندر، میرے اور آپ کے جیوے خدا کو ہوتا، پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ بیٹیاں کھل گئی، پتہ نہیں کس کی بیٹیاں کھلیں گی، پتہ نہیں گھر میں بیٹیاں کھل جائیں گی، کوئی بندر ہے، کوئی بدروہیں ہیں، کوئی تفسیریں ہیں، اور خدا کا روح آئے گا، جب میں اور آپ کہیں گے روح القدس آتا میری اور آپ کی زندگی میں، اچھا پھر کیا ہوگا؟ بھونچال آیا، ارے شیکنگ لائے گا خدا، ہلاوے گا خدا، اللہ کے کو، چرچ کو، محلے کو، خدمت کو، پادشاہ کو، کوئر کو خدا ہلا دے گا۔ کسی دو لوگوں نے ان برے حالات میں آدھی رات کے وقت خدا کی نوکری کی تھی، اور خدا آ کر ہلا رہا تھا، خدا آ کر شیک کر خدا کے لوگوں کو ہلا دے گا جو نہیں توبہ کرتے، جو نہیں خدا کی راہوں پر، جو جھوٹے استاد، جو جھوٹی ان کو خدا کریموں والے ان کو خدا آ کر ہلا دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ جیلوں کے دروازے کھل گئے، دو بندوں نے ورشپ کی تھی، قیدی باہر آ گئے، دو بندوں نے ورشپ کی تھی، وہاں پر ایک لاکھ کا جس پر ہوا تھا، یہاں پر دو لوگ تھے جنہوں نے ستائش کی تھی، جنہوں نے خدا کی حمد کے گیت گائے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ قیدی باہر، اور پھر کیا ہوا؟ دروگا نے اپنے آپ کو مارنا چاہا، وہاں پر موت نہیں ہوئی، وہاں پر زندگی بچی۔ دروگا اور اس کے پورے خاندان نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا کہ ادھی رات دے گئے واپس مانا لیا، واپس مائنا پانی در دوں۔ کیوں؟ کیونکہ دو لوگ ستائش کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ دو لوگ گیت گا رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس طرح بیٹھے تھے، زیادہ تر آپ کے چرچ میں سے لوگ گا رہے تھے۔ جب میں اور آپ گائیں میری آواز میرے ساتھ، کیونکہ جب میں اور آپ کہوں گا، میں اور آپ گائیں گے، پہلے میری بیٹیاں کھلیں گی، خدا کی قدرت پہلے مجھے چھوئے گی، پھر جیل کے اندر لوگوں کو لے آئی۔ پتہ نہیں میرے اور آپ کے گھر کے قریب کون قید کے اندر ہے، کون بندھنوں کا شکار ہے۔ دنیا آج نا چرچ وال دیکھ رہی ہے، ہیلو چرچ، آپ ایماندار، آپ چرچ ہیں یسوع کے لہو سے، اور آج دنیا میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ گائیں، یہ حمد کریں، لیکن وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ گائیں، اور محلے میں دور تیسرے گھر کے بندر ٹوٹ جائیں، کوئی شرابی بدل جائے یسوع مسیح کے نام میں۔ اگر پولس اور سیلاس کے گانے سے جیل کا ماحول بدل جا سکتا ہے، قیدی باہر آ سکتے ہیں، بھونچال آ سکتا ہے، دروازے کھل سکتے ہیں، شاید آپ کی ورشپ کسی کے لیے باہر کے ملک کے دروازوں کو کھول دے گی۔ گائیں پلیز، چرچ گانے والا چرچ بنے، ستائش کرنے والا چرچ بنے، حمد کرنے والا چرچ بنے۔ متی کی انجیل پہلا باب پڑھے تیسری آیت سے، وہ نسب نامہ ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر اندر ایک بہت زیادہ بھید وہاں پر پڑھا ہے، لکھا ہے یہودا سے فارس پیدا ہوا۔ اب یہودا کا مطلب ہے ستائش، یہودا کا مطلب ہے پریز، اور پیدا کیا ہوا؟ فارس۔ کون پیدا ہوا؟ فارس۔ یہودا کا مطلب کیا ہے؟ پلیز بولیں، ستائش، پریز، یعنی گیت گانا، یعنی حمد کرنا۔ پیدا اس نے، یہودا نے پیدا کیا فارس۔ فارس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بریک تھرو، موج سے شفائیں، بریک تھرو جو لفظ ہے نا، بریک آؤٹ، جیسے بند ہو اور پیچھے بہت سارا پانی ہو اور ایک دم سوراخ ہو جائے، پانی زور سے نکل، یہ ہے بریک آؤٹ، یہ ہے بریک تھرو آ جانا، کہ بڑی موٹی دیواریں
لیکن ایک دم سے خدا آئے اور ان دیواروں کو توڑ دے اور وہاں سے چشمے جاری ہو جائیں، پانی پھوٹ نکلے. جب یہودا، جب ستائش، جب میرا ورشپ کرنے والا چرچ، گیت گانے والا چرچ، گھر کے اندر باپ گا رہا، بیٹی گا رہی، ماں گا رہی، خدا کی حمدی، خدا میرے اور آپ کے گھر سے شروع کرے گا، پہلے ہمارے بندروں کو توڑے گا. آج تسی دیکھ لو، میں کئی دے گھر جانا، ماں روٹی پکا رہی ہے، بیٹی دے بیٹے نو ٹک ٹاک لا کے دیتی ہے. ہمارے بچے گیت گانے، ہمارے بچے خدا کی حمد کریں، ماں آٹا گنے لیے گا رہی ہے، باپ باہر آیا سارا دن کام کر کے آندے گا رہے، خدا ہم تیرا شکریہ ہوا داری ہے، تیریاں صفتاں دے گونے دی ساڈے یسوع جی دے. وہ ایک گا رہا، وہ گھر آ رہا، وہ بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹیوں کو دیکھ، وہ خدا کی ہم کے گیت گا رہے. اور پھر ایک دم معجزہ ہوتا ہے، پھر باہر کے ملک کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں شام کو اکٹھے ہوتے ہیں. یسوع کو خدا کس طرح کو تیسرے گھر میں خدا کا جلال ظاہر ہوا، ان کے دروازے خدا ان کے لیے کھول رہا اور ان کو قید سے جو ہے نکال رہا. یہودا نے فارس کو پیدا کیا. جب میں اپنا گانا معمولی نہ سمجھے پلیز، مجھے دو آیتیں بہت پسند ہے. راست بات کی دعا سے شہر سربراہ پاتا ہے. راست بات کی دعا کے عرصے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اپنی دعا کو معمولی نہ سمجھے، اپنی حمد کرنے کو معمولی نہ سمجھے. بھائی عمران گا رہے تھے خدا کا تخت لگا، اسرائیل کی حمد و ثنا پر خدا تخت لگا، تخت نشین کرتا. یہودا نے جنم کس کو دیا؟ فارس کو، موضوع بریک. ستائش کیا جنم دے گی؟ جب میں اور آپ گائیں ستائش جنم دے گی. میں نے زیادہ نہیں لیکن میں نے بہت دفعہ اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ بدو گرتا کیسا جب میں گانا شروع کر دیتا ہوں، میں زیادہ تر دعا میں گیت گاتا ہوں اور گیتوں کے لفظوں پر میں غور کر کے گاتا ہوں. میں گیتوں کو اس طرح نہیں گاتا. جب آئی گا رہتے تیری یہ ساڑھے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے، میں بیٹھ کر شکر کرتا خدا ہوں کہ تو سلیب نہ اٹھاتا اور تو خون نہ بہاتا، آج میں ان مقدسوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا اور تیری جماعت میں نہ بیٹھا ہوتا. خون کے گیت گائے، فتح آتی. خدا کہہ رہا ہے فتح موجود ہے، میں نے اور آپ نے لینی کیسے ہے؟ خدا کی حمد کے میں اور آپ کیا ہیں گیت جو ہے وہ گانا جو ہے شروع کریں. دشمن سامنے وہ گانے لگے، مشکل سامنے وہ گانے لگے، وہ جنگ میں وہ گانے لگے، وہ خوف میں انہوں نے گایا. دشمن اوپر سے آ رہا اور وہ گا رہے تھے، انہوں نے ستائش کی، انہوں نے جنگ میں خدا کو سراہا. جب مشکلیں مصیبتیں پر چلیں خدا کو سراہیں، خدا کو بتائیں کہ وہ کون ہے. ساری دنیا دی قبراں وچوں قبر وہ ہے جس کی قبر خالی ہے. تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے. بتائیں خدا، انہوں نے جنگ کے اندر سراہا خدا کو. خدا تیری رحمت ابدی ہے. اور پیچھے اس کی دعا پڑھے، میں اس کو مس کر گیا ہوں. وہ کہہ رہا خداوند آسمان اور زمین پر تو خداوند تو ہی خدا ہے. کہتا کہ قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں ہے، زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا تو کوئی سامنے نہیں کر سکتا. وہ خدا کو اپنی جنگ میں اپنی مشکل میں پریز دے رہا تھا. آپ گیتوں کے ذریعے بھی خدا کی ستائش کر سکتے، آپ جملوں اور لفظوں کے ذریعے سے بھی خدا کی ستائش کرتے. ستائش نے پھر کیا کیا؟ ان کے تربیت یافتہ فوجیوں کو آپس میں خدا نے لڑا دیا اور اسرائیل نے اس دن جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ فتح پائی. میں بالکل اینڈ پر ہوں. مکاشفہ کی کتاب میں آدھے گھنٹے کی خاموشی کا ذکر ہے. مکاشفہ کی کتاب میں آدھے گھنٹے کی خاموشی کا ذکر ہے. پتہ نہیں خدا کب سے ہے، ازل سے کہہ لیں. ازل کا مطلب ہمیں پتہ ہی کون سا ٹائم، اب تک ابھی تک وہ خاموشی نہیں ہوئی. 7 منٹ سنگے جب پھوٹ دی جائیں گے اس کے بعد آسمان پر لکھا آدھے گھنٹے کی یہ ہونے والی ہے. آسمان سے بھی خاموشی جڑی نہ ہلے ہوئی نہیں ہو والی. چاروں جاندار بزرگ خدا کے تخت کے پاس خدا کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے تخت کو، اور ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں یا ستائش کرتے رہتے ہیں. قدوس 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 قدوس. اس کو وہ کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں اس کو قدوس قدوس. کوئی خاموشی نہیں.
کوئی رکنا نہیں ہے، لیکن آدھے گھنٹے کی خاموشی یہ آنے والی ہے، جب مہریں کھولی گئی ہیں، جب نرسنگیں پھونک دی گئی ہیں، اور وہاں پر دیکھیں وہ تخت کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی بھلائی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قدوس ہے، وہ اس کے جلال کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قدوس ہے، وہ اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں، اس کی محبت کو دیکھتے ہیں، اس کے فضل کو دیکھتے ہیں، اس کی مہربانی کو دیکھتے ہیں، اس کے درس کو دیکھتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں، قدوس ہے تو، قدوس ہے تو۔ ورشپ پتہ کب ہوتی، گیت پتہ کب نکلتے، ستائش پتہ کب میں اور آپ کرتے، جب تک میری اور آپ کی نگاہ دنیا پر چیزوں پر لگی رہے گی، ستائش اندر سے نہیں نکلے گی، دل سے خدا کے تعلق نہیں ہوں گے، گیت میرے اور آپ کے اندر سے نہیں نکلیں گے۔ ارے تو تخت کو دیکھ رہے ہیں، وہ سیویئر کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا گاتے ہیں، قدوس، اور کیا کہتے ہیں، تو ہی تمجید کے لائق ہے۔ اور وہ کیا انہوں نے جب وہاں پر جو 5 باب میں لکھا ہے کہ وہ جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے وہ 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے، اور وہاں پر اس نے بڑے کو کھڑا دیکھا، اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ذبح کیا ہوا براہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق، وہ ایک ہی بڑی بات۔ اور پھر وہ چاروں جنوں سارے کیا کہتے ہیں، قدوس، سیویئر کو جب دیکھتے ہیں، ذبح کیے ہوئے بڑے کو جب دیکھتے ہیں، جب میری اور آپ کی آنکھیں لگ جاتی سلیب کی طرف، ان کیلوں اور کانٹوں کی طرف، دنیا سے ہٹ کر، دوستوں سے ہٹ کر، چیزوں سے ہٹ کر، جب میں اور آپ سلیب کو دیکھتے اور میں اور آپ سوچنا شروع کر دیتے، وہ تو میرے لیے مرا ہے، بدیاں تو میری تھی، گناہ تو میرے تھے، کمیاں تو میری تھی، اور وہ میرے لیے سلیب پر، تو جب میں اور آپ سلیب کو دیکھتے، اس بہتے ہوئے لہو کو دیکھتے، ستائش نکلتی، گیت نکلتے، حمد نکلتے، اور پھر میں اور آپ بھی اس طرح شاید کرتے ہیں۔ مجھے یہ گیت بہت پسند ہے، لہو قطرہ، جب سلیب کی طرف نگاہ ہوتی، قطرہ بہ گیا میرے لیو سب کچھ سہ گیا، لہو قطرہ قطرہ بہ گیا میرے لیو سب کچھ سہ گیا، پھول جو گلاب نہ ہوئے اینجی تنی مروڑیا گیا، ہاں پھول جو گلاب نہ ہوئے اینجی تنی مروڑیا گیا، میرا خدا میرے لئی روٹی وانگو توڑیا گیا۔ وہ بڑے کی طرف اور تخت کی طرف دیکھ رہے تھے، کہتے کوئی ازل سے ابد تک ذبح کیے ہوئے بڑے تمجید کے لائق ہے، حکمت ساری تیری، قدرت ساری تیری، تعظیم ساری کے لائق ہے۔ آج سلیب کی طرف دیکھنا چاہتے، ایک منٹلی سلیب وال دیکھے تھے، ایک منٹلی سہمی اپنے وال دیکھے، کتنا پاپی، کتنا بدکار تھا میں، اور میرے گناہ، میری پیاری ماں بھی اس کا کچھ حال نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں نے مجھے اچھی تعلیم دی، مجھے اچھا بائبل کالج دیا، مجھے اچھے کپڑے دیے، پر میری ماں بھی مجھے نجات نہیں دے سکتی تھی، نہیں دے سکتی تھی۔ وہ میرے یسوع نے میرے لیے کیا، اس لیے میں گاؤں گا، اس لیے میں حمد کروں گا۔ جب میں اس کی بھلائی کی طرف، جب میں سلیب کی طرف، جب میں کانٹوں کی طرف، جب میں ذبح کیے ہوئے بڑے کی طرف، جو موروں کو کھولنے اور توڑنے کے لائق ہوا، میں یہی کہوں گا، داؤں تاریخ کے، میں گاؤں گا، میں حمد کروں گا۔ اس نے میری اور آپ کی زندگی کو چھوا ہے۔ اس کے چرچ گانے والے باپ گھر میں لیڈ کرے، ماں گھر میں لیڈ کرے، بیٹیاں گائیں، بیٹے گائیں، تالی بجائیں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل، اور ایک چیز طاقت، جب میں تعلیم کرتے طاقت لگتی ہے، میں یہاں پر بول رہا ہوں طاقت لگ رہی ہے میری، جب بھائی عمران گاتے طاقت لگتی ہے، جب آپ ان کے سور کے ساتھ سور ملا کر گاتے طاقت، بھائی عدنان طبلہ بجا رہے طاقت لگتی ہے۔ میں آپ چرچ میں بھائی عدنان اپنا گفٹ لے کر آیا ہے، سائمن اپنا گفٹ لے کر آیا ہے، پاسٹر عرفان اپنا گفٹ لے کر آئے تھے، بھائی راشد اپنا گفٹ، بھائی اپنا گفٹ یہاں پر، بھائی عمران اپنا گفٹ، پیچھے بھائی کھڑے ہیں جنہوں نے صفائی کی، آپ اپنا گفٹ لے کر آئے، پاسٹر عمران اپنا گفٹ لے کر آیا، میں اپنا گفٹ لے کر آیا ہوں، ہم سارے اپنا اپنا گفٹ لے کر آ رہے ہیں، اور بڑا یہاں موجود ہے جس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں گا، وہ خدا کا بڑا جو تخت پر اب رائٹ نو ہمارے
سارے گفٹ لا کر استعمال کر رہے اور اسے کہہ رہے ہیں تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے اے خدا کے بے عیب برے تو ہی ہے تو ہی ہے تیرے دل کر میں گاندہ جاؤں میں اور پیشن پکڑ رہا ہوں خدا کی میں یقین کیجئے مجھے پتا آپ کا ٹائم ہے مجھے پتا آپ نے کام کرنے میں نے بھی جنازے پر جانا ہے میں آپ کے ٹائم لیکن میں خدا کے حضور ایک پیشن فیل کر رہا ہوں اور شاید میرے ذریعے خدا میرے ساتھ اس کے بعد کہ آپ سے بھی آئیں گانے والا چرچ آئیں ہم نے کرنے والا چرچ بنا اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا نہیں کیا آپ کی ماں کا بات کر سکتا تھا آپ کے لیے آپ کی دولت آپ کا پیسہ آپ کی زمین آپ کے گھر آپ کچھ کر سکتا ہے جو اس نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا وہ میرے اور آپ کے لیے توڑا اور مارا گیا اس کی ورشپ کریں اس سے پہلے کہ ہدیے کا گیت گائیں آئیں آنکھیں بند کریں اور ہاتھ اٹھائیں بند کر کے ہاتھ اٹھائیں تعریف خدا کے بڑے کی سب گائیں سیکھا ہے بچے بھی گائیں جوان بھی گائیں بوڑھے بھی گائیں تعریف خدا کے بڑے کی بھائی بھی گائیں باپ بھی گائیں ماں بھی گائیں بچے بھی گائیں سب کے پادری صاحبان بھی گائیں ایلڈرز بھی ڈیکن بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی عزت و جلال عزت و جلال قدرت و کمال عزت و جلال قدرت و کمال ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی ہم اس گیت کو گا رہے ہیں اور اس کی تعریف کس کی کریں برے کی اب لفظوں پر غور کر کے میں نے اور آپ نے کہا یعنی برا قربان ہوگا یعنی برے نے میرے گناہ اٹھائے ہیں یعنی برا وہ جس نے سلیب پر جان دی ہے تمہارا دھیان یسوع کی طرف اس کی موت کی طرف اور اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا آخری بات کرنے لگا ہوں چرچ تھیٹر نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ لے کر یہاں پر آئے ہیں اور آپ بھائی عمران کی ورشپ سنیں گے آپ سینمے میں تھیٹر میں نہیں آتے کوئی پرفارمنس نہیں بھائی عمران یہاں پر کرتے کہ ہم یہ گائیں گے اور ہم سنیں گے جب ہم تھیٹر میں جاتے ہیں کسی سینما میں جاتے ہیں ہم ٹکٹ لے کر جاتے ہیں یہاں پر ٹکٹ لے کر تو نہیں آنا آپ سننے کے لیے فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر آپ خاموش کر دیتے ہیں چرچ تھیٹر نہیں ہے مووی تھیٹر نہیں ہے چرچ میں ہم آئے ہیں خدا نے